کہتے ہیں کہ بھائی علم کب تک کریں گے؟ بھائی عمل کرو، اپنی زندگی کی اصلاح کرو، دوسرے سماج کی اصلاح کرو۔ بہت سارے لوگ جو ہیں دروس کو چھوڑ کے سوشل سروس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ سیوا کرو بھائی، بعض اوقات یا کوئی کہتا کہ بھائی عبادت کرو، اصل تو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، آپ لوگ تو علم ہی کرتے ہو۔ کہ بعض لوگ عابد ہوتے ہیں جو علم کی تنقیص کرتے ہیں، عبادت کرو علم نہیں۔ بعض لوگ لوگوں کے ہمدرد ہوتے ہیں، سماج کی سیوا، سماج کو بہتر بنانا، سماج کی اصلاح اور دعوت کے میدان میں بھی بعض اوقات، اور یا اسی طرح سے لوگوں کے معاشی اور دنیاوی مسائل کے لیے، چاہے وہ بیماری کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کھانے پینے کے لباس کے اعتبار سے ہو، اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ اگر آدمی اس پر غور کرے، اس کی سمجھ میں آئے گا کہ ایسا آدمی جو علم کے بغیر کسی بھی میدان میں اترتا ہے وہ فائدے سے زیادہ نقصان کرتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، العامل علی غیر علم کالسالک علی غیر طریق۔ علم کے بغیر عمل کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے صحیح راستہ چھوڑ کے کہیں اور نکل جانے والا۔ راستہ چھوڑ کے چلنے لگا، گاڑی چھوڑ کے راستہ چلے تو کہیں گڑبڑ ہوتا ہے، نقصان میں ہوتا ہے، کھائی میں چلا جائے گا۔ تو جو علم کے بغیر عمل کرتا ہے یہ ایسا ہے جیسے راستہ چھوڑ کے چلنے لگے، سیدھا راستہ، صحیح راستہ چھوڑ کے چلنے لگے۔ والعامل علی غیر علم، والعامل علی غیر علم ما یفسد اکثر مما یصلح۔ علم کے بغیر عمل کرنے والا، جس شخص کے عمل کی بنیاد علم پر نہ ہو، یعنی صحیح علم پر، نبوی علم پر نہ ہو، ربانی علم پر نہ ہو، کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ما یفسد اکثر مما یصلح۔ ایسا آدمی اصلاح سے زیادہ فساد ہی کرتا ہے، سدھار سے زیادہ بگاڑ لاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، دنیا میں آپ دیکھیے، کوئی آدمی علاج کرنا چاہ رہا ہے، ہمدرد ہے لوگوں کا، لیکن اس کے پاس علاج کا علم نہیں ہے۔ اب اگر وہ مریض کو دوا دے یا اس کا آپریشن کرے تو ایسا آدمی جب اس کو علم نہیں ہے تو وہ پہلے سے زیادہ چھوٹی بیماری کو بڑی بیماری بنا دے گا، بلکہ انسان کی ہلاکت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور ہوا ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی کو نسخہ بتا دیتا ہے لیکن اس آدمی کے کمپلیکیشنز وہ نہیں جانتا، اس کے مسائل اور ہوتے ہیں، یہ دوا اس کو نہیں چلتی ہے، جہالت میں دوا بتا دیتا ہے، وہ دوا کھا کے وہ آدمی بجائے اس کو شفا ملنے کے ہلاک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہالت میں اس نے ہمدردی کی۔ ہمدردی کرنے کے لیے بھی، چاہے اپنی ہو یا دوسروں کی ہو، انسان کے پاس صحیح علم ہونا چاہیے۔ کسی کا بھلا کرنے کا ارادہ ہونا کافی نہیں ہے، بھلائی کی معرفت ہونا بھی ضروری ہے۔ دل میں جذبہ لوگوں کا بھلا ہو، لیکن بھلا کرنے کی کوشش میں بعض اوقات انسان لوگوں کا برا کر دیتا ہے، نقصان کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا بھلائی واقعی کیا ہے۔ لہٰذا علم خیرخواہی سے پہلے ہے، علم اس کے لیے ضروری ہے۔ کسی کی خیرخواہی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے لیے عبادات اور آخرت میں نجات کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے علم ضروری ہے۔ یہی بات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جہالت اندھاپن ہے، جہالت بیماری ہے، جہالت دل کی موت لاتی ہے، ہلاکت لاتی ہے۔ جہالت کے ساتھ کی ہوئی عبادات انسان کے لیے بدعات کا دروازہ کھولتی ہیں۔ جہالت کے ساتھ دعوت لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے، بلکہ بعض اوقات اللہ پر اور رسول پر جھوٹ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اپنی عقل سے کچھ بھی بول دیا اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بولنے لگ جاتا ہے، اور پھر اللہ کے بارے میں، اسماء و صفات میں یا کسی بھی چیز میں، اللہ کے احکام میں جھوٹ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ جہالت بہت بڑی بلا ہے، جہالت بیماری ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ لہٰذا جہالت سے نجات ضروری ہے تاکہ آدمی قیامت کے دن جہنمی نہ بنے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ بتائیے، لوگوں کو کہیے، یہ بات سنائیے، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ عمل کے اعتبار سے، عمل کر کے بھی کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے خسارے میں ہیں؟ بالأخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی کوششیں سب کی سب رائگاں چلی گئیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ جہالت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جہل بسیط اور دوسرے جہل مرکب۔
جہل بسیط جس کو ہم لا علمی کہتے ہیں، نہیں جاننا، کہ انسان کو معلوم ہو کہ مجھے نہیں معلوم۔ جہل مرکب، انسان غلط کو صحیح سمجھ لے اور صحیح کو غلط سمجھ لے، تو یہ جہالت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل بدعات اس دوسری جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں، جہل مرکب میں۔ وہ اپنی بدعات کو سنت سمجھتے ہیں، اپنی شرکیات کو ایمان اور توحید سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اس جہالت سے نجات پانا یہ انسان کے لیے سب سے پہلا فریضہ ہے، اور علم کی طرف رجوع کرنا اس کے لیے سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی وحی جو نازل کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ علم ہی سے متعلق تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، علق سے۔ پڑھ اور تیرا رب سب سے زیادہ کریم ہے، جس نے الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جو پہلے سے اس کے پاس نہیں تھا۔ 5 آیتیں اللہ نے نازل کی، اس میں انسان کی تخلیق اور اس کی تعلیم کا ذکر کیا۔ انسان پر اپنے 2 احسانات ذکر کیے، ایک یہ کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، دوسرے یہ کہ پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کو علم دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ پہلی وحی ہے جس میں علم کے بارے میں بتایا جا رہا کہ پیدا ہونے کے بعد علم ضروری ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اس کو معلوم ہونا ضروری ہے۔